بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا لیکچر کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول سے ریلیٹڈ جو گرافس ہیں اس کے اوپر ہے۔ فرسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے کوالٹی کنٹرول کیا ہے۔ کوالٹی کنٹرول کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی سروس جو ہے اس کی مسٹیکس کو نومینیٹ کرنے کا نام کوالٹی کنٹرول ہے۔ تو سمپل سی ڈیفینیشن ہوگی، پروڈکٹ یا سروس کی مسٹیک کو نومینیٹ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کا نام کوالٹی کنٹرول ہے۔ کیمسٹری کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ورڈ آتا ہے پروڈکٹ ہے، لیکن جب جنرل اوور آل ورڈ وائڈ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ورڈ یوز کر لیتے ہیں ہم سروس کا۔ ہم اس میں ڈیفیکٹ کو، مسٹیکس کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے پروڈکٹ جو ہے اس کے کلر کو نومینیٹ کر لیں، فوکس کریں، اس کی شیپ کو، اس کی ڈائمینشن کو، اس کے ویٹ کو، کمپوزیشن کو اینڈ سو آن۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، وہ مختلف اپلینسز کو پریپیئر کر رہا ہے۔ اپلینسز کیا ہوتے ہیں؟ مختلف طرح کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں، بے شک وہ انسٹرومنٹ کیمسٹری کے ہوں یا وہ کیمسٹری سے ہٹ کے ہوں۔ کوئی الیکٹریشین مختلف طرح کے جو ہے وہ انسٹرومنٹ یوز کرتا ہے، تو ان کے جنرل ورڈ یوز کر لیتے ہیں اپلینسز۔ جو چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں لائف میں بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں اپلینسز کا۔ تو کوئی کمپنی ہے وہ اپلینسز تیار کر رہی ہے اور اس کی کلر دو ہیں، بلیو اور پنک کلر ہے۔ اب اس کی کوالٹی کنٹرول جو ہے جو سیکشن ہے وہ کس طرح ورک کرے گا؟ تو کوالٹی کنٹرول کا جو سیکشن ہے وہ وہاں سے سیمپلنگ کرے گا اپلینسز کی، اور ان تمام کلیکٹڈ سیمپل کے کلر کو آپس میں کمپیئر کرے گا۔ تو اگر کلر میں ڈفرینس آتا ہے تو کوالٹی کنٹرول جو سیکشن ہے، جو مینیجر ہوگا اس کا، وہ رپورٹ کرے گا۔ ایون اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ پروسیس کو روک بھی سکتا ہے۔ مطلب ایک بہت بڑا یہ فرض ہوتا ہے یا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور اگر مینٹین نہیں ہو رہی تو آپ اس پروسیس کو روک دیں۔ دوسرا پارٹ ہے کوالٹی ایشورنس۔ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو کسی کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو کیا اس کی سروسز ٹھیک ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وہ معیار کے مطابق ہیں۔ اس سینس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایکٹیویٹی ٹو انشور دیٹ این آرگنائزیشن از پرووائڈنگ بیسٹ پاسبل پروڈکٹس اور سروس ٹو کسٹمر ہے۔ اس کی اور ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے کہ وہ تمام اسٹینڈرڈس یا میتھڈالوجیز یا میتھڈس جن کو ہم فالو کر کے کسی بھی کسٹمر کو بیسٹ جو ہے وہ رزلٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا سروس اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ٹاسک زیادہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم ڈلیور کر رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ پروڈکٹ جو ہے اپنی کوالٹی کو پرماننٹلی جو ہے پرماننٹلی مینٹین رکھے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اب نیچے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ایگزامپل آ جاتی ہے کوالٹی ایشورنس کی۔ لیٹس کوئی فوڈ کمپنی ہے، اب وہ مختلف جگہ پہ فوڈ سپلائی کرتی ہے۔ اب اس کی کوالٹی ایشورنس جو ٹیم ہوگی وہ اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ جو کمپلینٹس آئیں گی لوگوں کی طرف سے، اگر آتی ہیں تو وہ کمپلینٹ ریسیو کریں گی، اس کے بعد پھر اس کمپلینٹ کا انالیسس کر کے وہ آگے جو مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے کمپنی کا اس کو رپورٹ کر دیں گی، جہاں سے اس کی جو فارمولیشن ہے اس پروڈکٹ کی وہ کریکٹ کر دی جائے گی۔ اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، وہ یہ 4 پوائنٹ کی فارم میں لکھا ہوا ہے کوالٹی کنٹرول کوالٹی ایشورنس میں۔ یہ سمجھیے گا کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کا لنک ہوتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ۔ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ صحیح بنے، اور کوالٹی ایشورنس کیا، اس میں آپ پروسیس کو فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہ ٹھیک سے کام کرے۔ تو کوالٹی کنٹرول اٹ از ریلیٹڈ ود پروڈکٹ، وائل دا کوالٹی ایشورنس اٹ از ریلیٹڈ ود پروسیس ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ریئیکٹیو۔ ریئیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جب بن جاتی ہے، بننے کے بعد آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اور کوالٹی ایشورنس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں اٹ از اے پرو ایکٹیو ٹیکنیک۔ پرو ایکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پروسیس چل رہا ہے، آپ اس پروسیس کو چلتے چلتے اس کا انالیسس کریں، اس کی ڈرا بیک کو سمجھیں اور ان ڈرا بیک کو ریموو کرنے کی کوشش کریں۔ دیٹ از ریئیکٹیو جو ہے ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ چیز تیار ہو گئی ہے تو اس تیار ہونے کے بعد آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ اور پرو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی پروسیس چل رہا ہے تو اس کی ورکنگ کے دوران جو اس کے پرابلمس ہیں ان کو نومینیٹ کر کے ان کو سالو کیا جائے۔ تھرڈ کیا ہے کہ کوالٹی کنٹرول جو ہے یہ لائن فنکشن ہے۔
لائن فنکشن یہی ہے کہ جہاں اب لائن یہ نہیں کہ وہ میتھمیٹیکل لائن ہے. لائن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس انڈسٹری میں کوئی پروسیس چل رہا ہے اس میں جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ سارے ایونٹ جو ہیں ان کو آپ نے صحیح رکھ کے جو ہے وہ ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے نامینیٹ کیا کہ کوالٹی کنٹرول جو ہے یہ ایک لائن فنکشن ہے, اور جو کوالٹی ایشورنس ہے یہ اسٹاف فنکشن ہے. مطلب اس کا لنک جو ہے وہ اسٹاف کی ورکنگ کے ساتھ ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں, لائن فنکشن یہی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مینوفیکچرنگ میں جو اسٹیپ تھے ان اسٹیپ کو پراپرلی فالو کیا, جو کانسٹیٹنٹ سے ریئیکٹنٹ تھے ان کو پراپرلی ایڈ کیا, اس کے لیے ٹرم یوز کر دی گئی ہے لائن فنکشن. اور جو کوالٹی ایشورنس ہے وہ اسٹاف فنکشن ہے, اس میں اسٹاف کا ورک ہے کہ اسٹاف صحیح ورک کرے گا تو آپ کی جو کوالٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ بیٹر ڈیولپ ہوگی. فورتھ ون کیا ہے کہ کوالٹی کی کنٹرول میں آپ ڈیفیکٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور کوالٹی انشورنس میں آپ جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ڈیفیکٹ بنے ہی نہ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد آئیں گے ہم لوگ, اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول ٹولز. تو 7 پرائمری کوالٹی کنٹرول ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. ان میں یہ فرسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول چارٹس. کنٹرول چارٹس ہم کیسے بناتے ہیں, ہم کسی بھی پروسیس کو جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جیسا اس ڈائیگرام پہ دیکھیں, یہاں پہ ایکس ایکسس کے لانگ جو ہے وہ پروڈکشن ڈیز ہیں, اور وائی ایکسس کے لانگ جو ہے وہ ڈیفیکٹس ان سیمپلس ہیں. تو آپ نے ہر دن میں سیمپل کا انالیسس کر کے اس کے ڈیفیکٹس وغیرہ یا اس کی فریکوینسی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر اس میں گراف جو بنایا جاتا ہے, اب گراف کی یہ مختلف جو پورشنس ہیں, جو سیکشنس ہیں وہ دیکھیے گا. ایک تو یہ کہ ایوریج کنٹرول لائن ہے, دوسرا اس میں ایک اپر کنٹرول لائن ہے, تیسرا لوور کنٹرول لائن ہے. اب سنیں بیٹا, جو آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیز میں جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے پروڈکشن کا, آپ اس سے گراف ڈرا کرتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گراف جو ہوتا ہے وہ ایوریج لائن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اگر گراف اپر لمٹ اور ایوریج لائن کے درمیان میں ہو, یا پھر ایوریج لائن اور لوور کنٹرول لائن کے درمیان میں ہو, تو آپ کا وہ میتھڈ صحیح چل رہا ہے. اگر گراف بنانے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گراف کی کوئی پیک جو ہے وہ اپر لمٹ کنٹرول کو کراس کر گئی ہے یا لوور کنٹرول لمٹ سے نیچے آ گئی ہے, اس کا مطلب آپ کا وہ میتھڈ جو ہے وہ صحیح ورک نہیں کر رہا ہے. مطلب کنٹرول چارٹس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ڈیلی بیسس کی انفارمیشن ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے گراف تیار کرنا ہوتا ہے. پھر گراف کی جو پکچر بنے گی وہاں سے آپ کے مائنڈ میں انفارمیشن آتی ہے کہ یہ جو پروسیس آپ نے رن کیا ہے یہ ایفیکٹو ہے یا نہیں. کس طرح, اگر گراف کی لائن اپر لمٹس اور لوور کنٹرول لمٹس کے ان بٹوین ہیں, یعنی ایوریج لائن سے تھوڑی سی اوپر اور نیچے ہیں, ٹھیک ہے, دین دس پروسیس از ورکنگ افیکٹولی. اگر گراف کی لائن جو ہے وہ اپر کنٹرول لمٹ سے اوپر چلی جاتی ہے یا لوور کنٹرول لمٹ سے نیچے آ جاتی ہے, تو اٹ مینس آپ کا وہ پروسیس جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, اس میں پرابلم ہے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ کوالٹی کنٹرول سیکشن جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کر کے آگے جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بتا دے گا, جو پھر اس پروسیس کو موڈیفائی کریں گے. دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ پہلی بات ہے کیا ہے, یہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی ڈرائنگ وغیرہ کی ہوتی ہے یا ایسا آپ نے کوئی جو ہے وہ ریٹن فارم بنائی ہوتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں, اس لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ ویژول ریپرزنٹیشن. تو ایسی ریپرزنٹیشن جس کو آپ دیکھ سکیں. اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ایک کمپلیکس جو انڈسٹریل پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس سے لنک جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ڈرا کرتے ہیں. یعنی کہ ویژول ریپرزنٹیشن جس میں کمپلیکس انڈسٹریل پروسیس جو ہے اس کے اندر انوالو ہونے والے تمام ایونٹس کو آپ اسکیچ کرتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں. اور ان کو ڈرا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کو سمپل یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ لوگ یہ بی ایس سی ایف ایس سی لیول پہ جو ہے فلو شیٹ ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں, تو فلو چارٹ بیسیکلی فلو شیٹ ڈائیگرام ہی ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ایک جنرل سے ہمارے پاس اسکیچ ہے. اس میں کیا ہے جی, سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہم
جو ہے وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور کلاسیفائی کرتے ہیں. اب کون سا ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے مطلب جو آپ کی انڈسٹری یا آپ کا یونٹ جو ورک کر رہا ہے وہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے آپ کو اس کو آپ ریسیو کرتے ہیں, پھر اس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پھر اس مسئلے کو حل کر کے کنفرم کر لیتے ہیں, پھر آخر میں کیا ہے آپ کسٹمر کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے, پھر اس کو جو نئی اسکیم بنائی ہے جس سے مسئلہ حل ہوا اس کو فالو کرتے ہیں, اور آخر میں کیا کوالٹی ایشورنس جو ہے اس میں یہ انفارمیشن دے دی جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی موبائل نیٹ ورک ہے, اس میں پرابلم آتا ہے لوگوں کو مختلف. اب پرابلم میں کیا جی ساؤنڈ پرابلم صحیح نہیں ہے, انٹرنیٹ جو ہے اس کی ورکنگ پراپر نہیں ہے, اس میں آواز پھٹ جاتی ہے. تو ریسیو اینڈ کلاسیفائڈ والا جو سیکشن ہے اس کے پاس ہر طرح کی کمپلینٹ آنی ہے. یہ جو میں نے کمپلینٹ نامینیٹ کی ہیں کہ ساؤنڈ پرابلم ہے, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, آواز پھٹ جاتی ہے, تمام تینوں ٹائپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ ریسیونگ سیکشن سے اس کو کرے گا, پھر اس کو کلاسیفائی کر دے گا 3 کیٹیگری میں. پھر وہ ہر کیٹیگری کی جو کمپلینٹ ہے وہ چلی جائے گی انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں. وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کیا کسٹمر نے جو کمپلینٹ کی ہے واقعی وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے. انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد پھر کیا ہے اگر وہ مسئلہ ہوا تو اس کو پھر ریزالو کروایا جائے گا. یعنی کمپنی جو ہے وہ اپنے ٹیکنیشینس کو انوالو کرتے ہوئے اس پارٹیکولر پرابلم کو سالو کر لے گی. سالو ہونے کے بعد کیا ہے پھر کسٹمر کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. کیسے بتائیں گے, مطلب اگر کسی نے ای میل کی ہوئی تھی یا میسیج کیا ہوا تھا تو اس کے اوپر اس کو رسپانس کر دیا جائے گا کہ یہ پرابلم آپ کا سالو ہو گیا ہے. پھر کمپنی اس جو اسٹریٹجی لگا کے کمپنی نے وہ مسئلہ حل کیا ہے اس اسٹریٹجی کو فالو کرے گی. مطلب یہ نہیں کہ 1 یا 2 منٹ کے لیے وہ مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد چھوڑ دے گی, نہیں, مسئلہ پھر پرماننٹلی سالو رکھنا ہے تو اس نئی اسکیم کو فالو کرنا پڑے گا. پھر آخر میں وہ جو نئی اسکیم فالو ہو رہی ہے اس کو وہ سینڈ کر دے گی کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ جو کمپلینٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گی. دوسری اس میں دیکھیں ایک اور ایگزامپل یہ دی ہوئی ہے. یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے انالیسس کی, تو اس میں وائس چانسلر کیا ہے یہ سمجھ لیں یہ انڈسٹری کا مالک ہے, اور پرنسپل آفیسر کیا ہے یہ انڈسٹری کے اندر جو ہے سب سے بڑا آفیسر ہے. اور یعنی وائس چانسلر اور پرنسپل آفیسر میں فرق کیا ہے, وائس چانسلر مالک ہے انڈسٹری کا, اور پرنسپل آفیسر جو ہے وہ اس انڈسٹری میں اس لیبارٹری میں ورک کرنے والا سب سے بڑا باس ہے, سب سے بڑا وہ آفیسر ہے. اس کا لنک ہوتا ہے آگے آفیسر انچارج جو یا ٹیکنیکل مینیجر کے ساتھ. وہ بھی اس طرح ہے کہ ایک انڈسٹری کے اندر مختلف پورشن ہے, الیکٹرانک کا پورشن لے رہا ہے, میکینیکل پورشن لے رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, میگاٹرونک کا پورشن لے رہا ہے. تو پرنسپل آفیسر کا لنک ہر جو ہے وہ مطلب کا پورشن کے ساتھ ہوگا. میں بھی اس کا لنک جو ٹیکنیکل مینیجر کے ساتھ ہوگا, ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اس کا لنک ٹیکنیکل مینیجر کے ساتھ ہوگا. اور ٹیکنیکل مینیجر کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے, کوالٹی مینیجر کے ساتھ ہے جو کوالٹی کنٹرول کرتا ہے. اور کوالٹی مینیجر جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے کرومیٹوگرافی یا اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک ہے. اب آگے یہ بتایا گیا جی کرومیٹوگرافی کون سی ہو سکتی ہیں, ایچ پی ایل سی, ون ریسرچ آفیسر, یعنی کہ ایچ پی ایل سی پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے یا پھر جی سی پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے, تیسرا ان کے پاس کوئی اور اسپیکٹروسکوپک میتھڈ ہو سکتا ہے. اس میں اور پوائنٹ دیکھیں, یہ کرومیٹوگرافی والا جو باکس ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے الیکٹران مائکروسکوپی اینڈ ایکس آر ڈی, یعنی کہ کرومیٹوگرافی جہاں پہ ہو رہی ہے اس کا لنک الیکٹران مائکروسکوپی کے ساتھ بھی ہے, اور اس کے اوپر ورک کون کر رہا ہے اس کا لنک اس کے ساتھ ہے لیکچرر کے ساتھ ہے, ون ریسرچر آفیسر ہے, یعنی وہ بندہ یہ جو کام کر رہا ہے. سائڈ پہ لکھا ہوا ہے انسٹرومنٹل ریپیئر, وہ کون کرتا ہے جی, الیکٹرانک آفیسر ہو سکتا ہے, انسٹرکشن ٹیکنیک, جس طرح کا وہ مسئلہ ہے. اور انسٹرومنٹل ریپیئر سیل کا لنک جو ہوتا ہے وہ کرومیٹوگرافی اینڈ اسپیکٹرو فوٹومیٹری کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لائن یہاں پہ ڈرا نہیں کی گئی, ٹھیک ہے. 2 ایگزامپل ہیں, کوئی آپ ان میں سے کر لیں. پر کی پوائنٹ یہ تھا ہمارے پاس کہ فلو چارٹ جو ہے یہ بیسیکلی فلو شیٹ ڈائیگرام ہی ہوتی ہیں. اس میں کیا کرتے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے جو انڈسٹریل یونٹ ہوتا ہے اس میں انوالو ہونے والے تمام کمپلیکس اسٹیپس کو ہم ڈرا کرتے ہیں, اور ان اسٹیپ کو ڈرا کرنے کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سا ورک کس جگہ پہ کون سا بندہ پرفارم کر رہا ہے. پھر جہاں پہ پرابلم ہوتا ہے اس پرابلم کے حساب سے اس پورشن سے کنسلٹ کر کے اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس چیک شیٹس. چیک شیٹ کیا ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی سمپل لفظوں میں کیا ہے کہ یہ بیسک ٹولز ہے ہمارے پاس ہے.
اور ون آف دا بیسک ٹولس ان سمپل شیٹس ہوتی ہیں، پیپر کی شیٹ ہوتی ہے. اس شیٹ کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے انالیسس کے رزلٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں. چیک شیٹس پیپر کی شیٹ ہے جس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. اب یہ پیپر کی شیٹ ہارڈ فارم میں بھی، ہارڈ کاپی بھی ہو سکتی ہے یا سافٹ کاپی بھی ہو سکتی ہے. سافٹ کاپی کی فارم میں مائکرو سافٹ ورڈ ہو سکتا ہے، ایکسل ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن. فار ایگزامپل دیکھا جائے، یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ یہ نیم آف انسٹرومنٹس ہیں، آگے ان کی وہ پرائس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ HPLC جو ہے 2012 میں اس کے جو سیمپل جو ہیں وہ 743 انالائز ہوئے، اور ان کی جو انکم ہے وہ 2,85,100 ہے. جبکہ 2013 کے اندر سیمپل آئے ہیں 555 اور ان کی جو انکم ہے وہ یہ شو کی گئی ہے. اس طرح پھر آگے جو ہے UV ویزیبل اسپیکٹر. اب اس میں بھی پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے کہ یہ اتنا بڑا ٹیبل کیا ہے، آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ 5-7 تکنیکیں لکھی ہوئی، 13 لکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں 3-4 لکھیں، اور جو ان کے نمبر آف سیمپل یا ان کی جو پرائس ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں سمجھانا یہ تھا کہ بیسیکلی جو چیک شیٹس کے ہیں یہ ہمارے پاس پیپر کی شیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہارڈ کاپی کی فارم میں ہے، سافٹ کاپی کی فارم میں ہے، جس کے اوپر ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو پرابلم ہوتا ہے اس کی جو کازز ہیں، جو ریزنس ہیں اس پرابلم کے ہونے کے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان پرابلمس کے جو افیکٹ آتے ہیں پھر اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ کہ پرابلم کا کاز کیا ہے اور اس پرابلم نے کیا افیکٹ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی نام دیتے ہیں فشر بون ڈائیگرام یا اشاکاوا ڈائیگرام بھی کہہ دیتے ہیں. یہ اب ڈرا کی گئی، نیچے دیکھیں، اس میں کازز جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ. آگے اس کا افیکٹ جو ہے وہ کوئی پرابلم کی فارم میں آئے گا، کوئی اکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اکوپمنٹس، پھر آگے پروسیس ہے، پھر پیپل ہے. اکوپمنٹس جو ہے وہ یہ بھی سنیں گا کیسے، اکوپمنٹ کا لنک پروسیس کے ساتھ، یا پیپل کا لنک پروسیس کے ساتھ، پروسیس کا لنک اکوپمنٹ کے ساتھ ہے. نیچے مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ ورک کرتی ہے انوائرمنٹ کے حساب سے. انوائرمنٹ جو ہے جو ورکنگ کا ہوتا ہے وہ مٹیریل کے حساب سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ڈسٹنگ ہو گئی، وہاں پہ جو ہے ڈسٹنگ مٹیریل ہوگا وہاں پہ لوگ ماسک وغیرہ یوز کر کے ورک کریں گے. اس میں یہ 2 ورڈ یوز ہو رہے ہیں، سیکنڈری کاز اور پرائمری کاز. تو پرائمری کاز تو وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، سیکنڈری جو ہوتی ہے جو انڈائریکٹلی انوالو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں 2 ٹائپ کی لائنیں یہ ایرو ہیڈ شو کیے گئے ہیں. کچھ ٹائپ کے ایرو ہیڈ بالکل جا رہے ہیں along ایکس ایکسس، اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس پرائمری کاز کو. اور کچھ ایسی لائنز ہیں جو اس طرح بینڈ فارم میں ہیں، ٹھیک ہے، یا اوپر کو جا رہی ہیں نیچے کو آ رہی ہیں، وہ سیکنڈری افیکٹ کو شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اس کو آپ لوگ پڑھ لیں. اب اس کی اگزامپل جو ہے وہ میں کل آپ کو دوں گا.